ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ اسی حدیث کا بقیہ حصہ آج پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آنے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر جب بیٹھ گئے تو اس کے بعد عرض کی، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اسلام کے بارے میں آپ خبر دیں۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم ذاتی کے ساتھ پکارا گیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسم صفاتی کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، یعنی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا محمد، یا احمد، جو آپ کا ذاتی نام ہے اس سے نہیں پکارا جائے گا، یہ منع ہے۔ تو یہ اس کا جواب اشعۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو قرآن پاک میں ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے سے اسم ذات کے ساتھ جو منع کیا گیا ہے، یا تو اس حکم سے فرشتے مستثنی ہیں اور یا تو یہ حدیث اس حکم سے پہلے کی ہے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم کو اسلام کے بارے میں خبر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزہ رکھنا، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر وہاں تک آپ کو جانے کی استطاعت ہو۔ قال صدقت واجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتے ہیں اور خود ہی تصدیق کرتے ہیں، یعنی صحابہ پہلے یہ سمجھے کہ یہ اسلام کے بارے میں جو پوچھے ہیں تو ان کو معلوم نہ ہوگا، اور تصدیق کرنا یہ معلوم ہونے کی دلیل ہے۔ تو فرماتے ہیں اس پر کہ ہم لوگوں کو تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کر رہے ہیں، خود ہی تصدیق کر رہے ہیں۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ہم کو ایمان کے بارے میں بتائیں۔ یہاں ایمان اور اسلام دونوں کے بارے میں الگ الگ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، جس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ پھر اسلام کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعمال کا تذکرہ کیا، اور ایمان کے بارے میں ایسی چیزوں کا تذکرہ کیا جن کا تعلق تصدیق قلبی یعنی باطنی چیز سے ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ظاہری اعمال اور زبان سے توحید اور رسالت کی گواہی دینا یہ اسلام ہے، اور تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ مگر بعض جگہ قرآن و حدیث میں اسلام اور ایمان ایک معنی میں بیان کیا گیا ہے، اور کہیں کہیں دونوں کو الگ الگ معنی میں جیسا کہ بتایا گیا بیان کیا گیا، جیسا کہ یہاں پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتوں، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا،
وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان لانے، تمام فرشتوں، تمام کتابوں، تمام رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا۔ لہذا بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو وہاں پر لا الہ الا اللہ بطور علم کے ہے، بطور علم کے ہے، جس سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے، بطور علم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بولتے ہیں کہ نماز میں الحمدللہ کا پڑھنا واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف الحمدللہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور الحمدللہ اس کو بطور علم کے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بولتے ہیں کہ الف لام میم، جیسے کوئی پہلے پارہ کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو بولتے ہیں کہ وہ الف لام میم کی تلاوت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ الف لام میم کی تلاوت کر رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی طرح بولتے ہیں کہ آج ہم نے الف لام میم کی تلاوت کی، تو اس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی۔ تو اس طرح بطور علم کے شروع کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علم کے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ یعنی اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے گا، یعنی جن چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کے آئے ان تمام چیزوں کو مانے گا، تمام ضروریات دینیا کو مانے گا، وہ مومن ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کے بعد جو چاہے کرے، ورنہ پھر تمام ضروریات دینیا کا انکار ہوگا۔ خود قرآن پاک میں ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ لایا تو ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں صاف صاف اللہ اور رسول دونوں پر ایمان لانے کی بات ہے، تو صرف اللہ پر ایمان لا کر آدمی کیسے جنت جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم ہی کہہ رہا ہے۔